اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ارفع و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر، کسی بے دین کی کوشش سے جھک نہ جائے نہیں ممکن، کسی بے دین کی کوشش سے جھک جائے نہیں ممکن، رہے گا تا ابد اونچا علم ختم نبوت کا، رہے گا تا ابد اونچا علم ختم نبوت کا، علم ختم نبوت کا اٹھانا اچھا لگتا ہے، ہمیں حق و صداقت کا ترانہ اچھا لگتا ہے، اٹھو ختم نبوت کا کرو تم کام اے لوگو، اٹھو ختم نبوت کا کرو تم کام اے لوگو، اگر تم شوق رکھتے ہو محمد کی شفاعت کا، اگر تم شوق رکھتے ہو محمد کی شفاعت کا۔ معزز ناظرین، آج کے خصوصی موضوع تحفظ ختم نبوت کے لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری، اس سے متعلق گفتگو کرنے سے قبل بزم طلباء قدیم جامعہ نظامیہ و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے تمام ذمہ داران، بالخصوص مولانا حافظ محمد نظام الدین غوری صوفی صاحب صدر بزم، مولانا حافظ محمد عبدالسلام نقشبندی صاحب سرپرست بزم، مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی صاحب نائب صدر، اور مولانا حافظ سید بختیار الدین انصر قادری صاحب مشیر اعلیٰ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ گزشتہ برسوں سے بلا وقفہ 12 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ان حضرات کی جانب سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و توفیل میں۔ خوش قسمتی ہے اس بزم کی کہ میرے مشفق استاذ محترم مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدظ اللہ امیر جامعہ نظامیہ اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ آئیے ناظرین، ان کلمات تحسین کے بعد اب میں آپ کی توجہ آج کے خصوصی موضوع کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ابتدا میں آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ آج کا جو خصوصی موضوع ہے وہ ہے تحفظ ختم نبوت کے لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہیں گے، سماعت کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور تمام کا یہی کاز رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی ہدایت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخلوق کو جوڑیں۔ اگر ہم بات کریں گے نبوت کے حوالے سے تو حضرت آدم علیہ السلام پر، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نبوت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو
نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ اب عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اس سے ہٹ کر کسی کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ اگر اس کا انکار کرتا ہے تو بتلایا گیا کہ ذرا سا بھی انکار اور ذرا سا بھی شک و شبہ اسے کافر اور مرتد کر دیتا ہے اور دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج کر دیتا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور تمام علماء اکرام اسی بات پر متفق ہیں اہل سنت و جماعت کے۔ اسی عقیدے کے متعلق اگر ہم دیکھیں گے تو کئی دلائل ہم کو ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دلائل کی طرف جائیں، قرآن پاک کی آیات کے حوالے ہیں، احادیث کے حوالے ہیں، ان دلائل کی طرف جائیں، پہلے ہم سمجھیں گے کہ تحفظ کسے کہتے ہیں اور ختم نبوت کے حوالے سے ہم کو کیا بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو لفظ ہے تحفظ، اس کا مطلب ہے حفاظت کرنا، اور تحفظ ختم نبوت کا مطلب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی نہ صرف حفاظت کرنا بلکہ یہ ایمان رکھنا اور اس کا یہ دفاع بھی کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی و رسول آنے والا نہیں ہے۔ یہی تحفظ ختم نبوت ہے، اسی کا نام عقیدہ تحفظ ختم نبوت بھی ہوگا۔ مجموعی طور پر یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اسی خاتم النبیین ہونے کو نہ صرف ماننا بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنا، یہ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن پاک کی آیات سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور پھر یہ کہ اجماع امت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور پھر اس کے عقلی بھی کئی طرح کے دلائل ملتے ہیں، اور یہ عقیدہ ایسا ہے کہ مکمل طور پر واضح ہے اور غیر متنازع عقیدہ ہے۔ اس کا تحفظ کرنا مسلمان کے لیے نہ صرف فرض عین ہے بلکہ ہر مسلمان کو اپنے اوپر اس بات کو لازم سمجھنا چاہیے کہ جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کا وہ رد کرے اور اس فتنے سے دوسروں کو بچائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تمام امت مسلمہ کی یہ چیز ذمہ داری ہے۔ یقیناً عقیدہ ختم نبوت کو اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کے متعلق بہت سے دلائل ہم کو ملتے ہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ بطور تمہید اسی آیت کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مرد آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ یہ کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ چیز کو جانتا ہے، جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ سے مکمل طور پر عقیدہ ختم نبوت واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے مرد آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی و رسول نہیں آئے گا، ہرگز نہیں آنے والا۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلکہ وہ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے، اے مسلمانوں، اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام فرما دی ہیں۔ اب اس آیت کے اس حصے پر بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر دین مکمل نہ ہوتا، اگر دین ابھی اور کچھ آنا باقی ہوتا
تو اللہ तबारक व तआला फिर और किसी नबी को भेजता और इस किस्म की आयत कुरान पाक में नाजिल न होती। और इस आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमा कर ये वाज़ेह फरमा दिया कि अब और कोई नबी व रसूल क़यामत तक आने वाला नहीं है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका। अब दीन मुकम्मल होने के बाद अब किसी और नबी की ज़रूरत ही नहीं है, न किसी ज़िल्ली नबी की ज़रूरत है, न किसी बुरूज़ी नबी की ज़रूरत है, किसी भी तरह के कोई भी नबी की अब ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दीन को पूरी तरह मुकम्मल फरमा दिया है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों नाज़रीन, यहाँ एक और बात बताता चलूँ, ये अभी मैंने कुरान पाक की 2 आयतें आपके सामने पेश की हैं। इसी तरह अगर हम गौर करते चले जाएं तो कुरान पाक की करीबन और 97 आयतें ऐसी हैं कि जिन आयतों की तफासिर को अगर बगैर पढ़ा जाए, गौर से अगर पढ़ा जाए, बनज़र गैर अगर देखा जाए, तो ये बात वाज़ेह होती है कि उन आयतों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत के इख्तिताम का सिलसिला सरकार पर ख़त्म होने के इशारे फरमाए हैं। ये आयतें 97 आयतें हैं, यानी कि 97 और आयतें मजीद हैं। आइए उनका जायज़ा हम कुछ लेने की कोशिश करते हैं। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 21, सूरह आराफ की आयत नंबर 158, सूरह फुरकान की आयत नंबर 1, सूरह निसा की आयत नंबर 79, सूरह कलम की आयत नंबर 92, 52, सूरह अनाम की आयत नंबर 19, इसी तरह सूरह हूद की आयत 17, सूरह निसा की 170 आयत, सूरह अंबिया की 107वीं आयत, सूरह निसा की आयत नंबर 115, सूरह वाक़िया आयत नंबर 13 और 14, सूरह वाक़िया आयत नंबर 39 और 40। मेरे सामने ऐसी कई आयतें हैं जिनको मैंने कोट करने की सआदत हासिल की है। ये तमाम आयतें इस बात की तरफ इशारा देती हैं, इनकी तफासिर इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिले नबूवत को ख़त्म फरमा दिया। अब क़यामत तक कोई और नबी व रसूल आने वाला नहीं है। इसी तरह अगर हम अहादीस मुबारका पढ़ते हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, तो अहादीस भी कई मिलती हैं हमको कि जिनके ज़रिए से ये साबित होता है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद कोई और नबी व रसूल क़यामत तक आने वाला हरगिज़ नहीं है। जैसा कि सुनन अबू दाऊद की एक हदीस हमको मिलती है, आक़ा दो जहां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, नबियों के सिलसिले को ख़त्म फरमाने वाला हूँ। ला नबिय्य बादी, कि मेरे बाद अब और कोई नबी व रसूल आने वाला नहीं है। इसी तरह सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान फरमाते हुए आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वह उमर होते, लेकिन सिलसिले नबूवत मुझ पर ख़त्म कर दिया गया है। ये हदीस पाक भी मुकम्मल तौर पर वजाहत करती है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। अब आपके बाद कोई और नबी व रसूल क़यामत तक आने वाला नहीं है। इसी तरह एक और हदीस पाक है, यह हदीस है बुखारी शरीफ की, बहुत मशहूर हदीस है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल उस शख्स की है जिसने एक इमारत बनाई और उसे खूबसूरत बनाया, मगर एक ईंट की जगह खाली रह गई। मैं वो ईंट हूँ। सरकार ने जो इरशाद फरमाया कि एक इमारत बनाई गई और बहुत ही खूबसूरत इमारत बनाई गई, लेकिन उस इमारत में एक ईंट की जगह खाली रह गई। उसके बाद आका ने इरशाद फरमाया कि मैं वो ईंट हूँ और मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म फरमाने वाला हूँ। नाज़रीन, इस आयत ने भी, इस हदीस पाक ने भी यही वाज़ेह फरमाया कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। एक और हदीस पाक हमें मिलती है सही मुस्लिम की। उस हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युबअसु दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीब मिन 30 कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तकरीबन 30 झूठे दज्जाल न पैदा हों, जो सब दावा करेंगे कि वो नबी हैं। इस हदीस में झूठे मुद्दईयान नबूवत का जिक्र है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएंगे, मगर सब के सब झूठे होंगे। नाज़रीन, इस हदीस पर भी गौर कीजिए कि सरकार ने यह भी इशारा दे दिया कि मेरे बाद कम से कम 30 ऐसे होंगे जो दावा करेंगे नबी होने का, लेकिन सरकार ने फरमाया कि कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून दज्जालून, वो झूठे होंगे, दज्जाल होंगे वो लोग, यानी कि उनमें से एक भी सही नहीं होगा। जब सरकार ने यह फरमा दिया कि जब एक भी सही नहीं होगा, तो फिर अब
بات باقی کیا رہ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نعوذ باللہ من ذالک نبی تسلیم کیا جائے، لیکن سرکار نے جب یہ فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے فرمان کو مکمل طور پر حق کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے ہوں گے، جھوٹے دجال ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ اپنی بات میں جھوٹے ہوں گے، ان کے بات میں ذرا برابر بھی صداقت ہرگز نہیں ہوگی۔ میرے سرکار نے جب ارشاد فرمایا تو اس ارشاد کا ہونا بھی حق ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کی تاریخ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو قریباً 24 ایسے مدعیان نبوت ہے کہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں، جن میں سب سے سر فہرست جو آتا ہے وہ اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، اور بھی کئی ہیں اس قسم کے، یہاں تک کہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح قریباً 24 لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ سب کے سب اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے تھے، جھوٹے ہیں اور قیامت تک جھوٹے رہیں گے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا پیدا فرمایا، آپ سچے تھے، سچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ قیامت تک کے لیے سچے ہی رہیں گے۔ ناظرین، میں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تمام ائمہ مجتہدین اور بعد کے علماء سب اس بات پر اپنے طور پر اجماع رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ علماء امت کے اقوال میں سے ایک دو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اگرچہ وہ کہے کہ میں شریعت کا پابند ہوں، اس کے باوجود وہ کافر ہے۔ کتنے واضح انداز میں حضرت امام اعظم نے اپنا قول واضح فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ شریعت کا پابند بھی ہے، شریعت کا پابند ہونے کے باوجود بھی اسے مسلمان ہرگز نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ کافر ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت امام طحاوی یہ بہت بڑی زبردست شخصیت رہی ہیں، علمی شخصیت۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے بعد اب کوئی قیامت تک نبی آنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، 19ویں صدی چل رہی تھی۔ اس صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی ایک شخص ابھرا۔ یہ بہت ہی بڑا فتنہ ابھر کر ثابت ہوا، اور انتہائی فتنہ پرور تھا اور جھوٹا تھا، مدعی نبوت تھا، یعنی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا۔ یہ قادیان، پنجاب میں یہ قادیانی شخص، یہ قادیان کا رہنے والا تھا، پنجاب میں یہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ لاہور میں اس کی موت ہوئی، جس نے 19ویں صدی کے آخر میں برے صغیر میں نبوت کا دعویٰ کیا، خود کو نبی، مسیح موعود اور ذلی نبی کہا، اور ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی جو آج قادیانی یا احمدی کہلاتی ہے۔ یہ فتنہ اسلام اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سب سے بڑا حملہ تھا، جسے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر کفر قرار دیا، کیونکہ اس کے اقوال قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف تھے۔ اس لیے امت مسلمہ نے اجتماعی فتویٰ دیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ وہ غلام احمد قادیانی وہ بھی غیر مسلم ہوا، اور اس کے جتنے متبعین ہیں وہ تمام کے تمام مکمل طور پر غیر مسلم ہیں، کافر ہیں۔ اب اگر ہم جائزہ لیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کے متعلق، تو کئی دعوے اس نے کیے۔ کبھی اس نے اپنے آپ کو مجدد کہا، کبھی اپنے آپ کو اس نے مصلح کہا، کبھی اپنے آپ کو اس نے محدث کہا، کبھی اپنے آپ کو مسیح موعود کہا، کبھی اس نے اپنے آپ کو امام مہدی کہا، اور آخرکار اس نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اور خود کو کبھی اس نے ذلی نبی کہا، کبھی اس نے بروزی نبی کہا، اور اس کے اقوال میں واضح طور پر نبوت کا دعویٰ ہم کو ملتا ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ آئین کمالات کتاب ہے، اس کتاب میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس نے خدا کی قسم کھا کر نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا ہے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ناظرین، خاتم النبیین جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، تو
सरीह तौर पर कुरान पाक की आयतों का भी इनकार हो गया और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यहाँ पर इनकार होता है। कादियानियत और अहमदिया फ़िरक़ा जो वजूद में आया, पहले जमात अहमदिया मुस्लिम जमात के नाम से बना, बाद में यही फ़िरक़ा कादियानी और लाहौरी ग्रुह में तकसीम भी हुआ। अब कादियानी अक़ायद के बुनियादी इन्हिराफात क्या हैं उसके मुतालिक भी थोड़ा हम गौर करते चलें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी को तस्लीम करना, यानी ये कादियानी ये तसव्वुर रखते हैं कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबीयीन बनाया, तो वो कहते हैं कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े नबी हैं, लेकिन उन पर सिलसिले नबूवत ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो ये कहते हैं कि नबी उनके बाद भी आएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़यादीनी भी उसी सिलसिले की कड़ी है और वो भी नबी है, मसीह मऊद है और रूहानी तौर पर वो कामिल माना गया, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मानने वालों ने ऐसा माना है। और हम मुसलमान अहले सुन्नत व जमात उम्मत मुस्लिमा इन तमाम चीज़ों का न सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को काफिर कहते हैं और उससे जो इत्तिबा का मामला रखते हैं उन तमाम को भी हम काफिर कहते हैं। आइए इस सिलसिले में शहजादा फारूक आज़म शेखुल इस्लाम हज़रतुल अल्लाम अल हाफ़िज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग अलैहि रहमत व रिज़वान बानी जामे निज़ामा का क्या अक़ीदा है, आपका क्या इस सिलसिले में रद्द-ए-अमल है, आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के दावों के मुतालिक क्या कहा, उसके दावे क्या हैं और आपने क्या फरमाया, इसके मुतालिक हम इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करेंगे। बल्कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के जो दावे हैं उन तमाम दावों को हज़रत बानी जामे निज़ामिया ने कुरान पाक की आयत और अहादीस की रोशनी में मुकम्मल तौर पर आपने रद्द फरमाया। मिर्ज़ा के दावों के रद्द में हज़रत बानी जामे निज़ामिया ने 2 जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब तहरीर फरमाई जो इफ़ादतुल अफ़हाम के नाम से जानी जाती है। बहुत ही मबसूत ये किताब तहरीर आपने फरमाई है और उसके दावों को आपने बयान किया और अपने दलाइल ख़ातिया से उसके दलाइल को मुकम्मल तौर पर आपने तारे अंकबूत की तरह तोड़कर फेंक दिया। आपने बाज़ाब्ता उसके दावों को भी पेश फरमाया और उसका रद्द भी आपने किया। अब देखिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अपने आप को बहुत ज़्यादा बाकमाल समझता है, बहुत ज़्यादा फजीलत वाला समझता है और वो अपने तौर पर वो अपने फ़ज़ाइल खुद बयान करता है, अपने कमालात को खुद बयान करता है और अजीब व गरीब दावे करता है। वो क्या दावे कर रहा है, बानी जामे निज़ामिया ने इफ़ादतुल अफ़हाम में उसका जिक्र फरमाया है। आइए देखते हैं उसके दावे क्या हैं। वो कहता है कि मैं हक़ाइक़ व मारिफ़ क़ुरआन को खूब जानता हूँ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार अंबिया इकराम को पैदा फरमाया है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन जितने उलमाए हक़ हैं वो तमाम उलमाए हक़ में से कोई एक आलिम दीन भी ऐसा नहीं जो मुकम्मल तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहे कि कुरान पाक के तमाम हक़ाइक़ और मारिफ़ को मैं जानता हूँ, बल्कि हर आलिम दीन यही कहेगा कि हम कुरान पाक का उतना ही इल्म रखते हैं जितना इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है। ये कौन? तमाम उलमा इकराम इस बात को कहते हैं, मगर ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी कह रहा है कि हक़ाइक़ व मारिफ़ क़ुरआन को मैं जानता हूँ, यानी कि तमाम कुरान पाक के हक़ाइक़ को भी जानता हूँ और कुरान पाक के नाउज़ु बिल्लाह मारिफ़ को भी मैं जानता हूँ। ये उसका दावा है। इसी तरीके से वो कहता है कि मैं खलीफा हूँ और खिलाफत इलाही मुझे अता हुई है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के दावे देखिए आप कैसे कैसे दावे है। कहता है कि मैं मुजद्दिद हूँ, उसके बाद कहता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं नायब हूँ। इसी तरह कहता है हारिस हूँ जो इमाम महदी की मदद को निकलेगा, यानी अपने आप को इतना ज़्यादा काबिल तरीन बताता है कि हज़रत इमाम महदी की यह मदद करेगा, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जबकि हज़रत इमाम महदी वो होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला खुद उनका हामी व नासिर होगा और उनकी ऐसी मदद फरमाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये कहता है कि मैं हज़रत इमाम महदी का नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मदद को निकलूंगा। और इसके बाद फिर न सिर्फ ये बल्कि खुद कहता है कि मैं ही महदी हूँ। एक वक्त कहता है कि इमाम महदी की मैं मदद को निकलूंगा, फिर कहता है कि मैं खुद महदी हूँ, फिर उसके बाद कहता है कि इमाम ज़मा हूँ। ये बानी जामे निज़ामिया कोट कर रहे हैं इसकी बातों को। और एक मकाम पर इसने कहा नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कहता है कि मैं इमाम हुसैन से मुशाबिहत रखता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, किधर इमाम हुसैन और किधर ये बदबख्त। कहने वालों ने बहुत ही प्यारी बात कही है, किधर निज़ाम अली किधर प्यास की डली। हजरत इमाम हुसैन की मुशाबिहत रखने की बदबख्त बात कर रहा है, हालांकि हजरत इमाम हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन हसीन तरीन पैदा फरमाया और कई खूबसूरतियों के साथ अल्लाह ने पैदा फरमाया, बहुत ही कमालात के साथ पैदा फरमाया।
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ حضرت امام حسین کے غلاموں کی قدموں کی دھول نہیں ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر ایک مقام پر یہ بھی کہتا ہے کہ امام حسین سے میں افضل ہوں، غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے، بانی جامع نظامیہ افادۃ الافہام میں اس بات کو کوٹ فرما رہے ہیں، کہتا ہے کہ میں امام حسین سے افضل ہوں۔ اور ایک مقام پر کہتا ہے کہ میں مسیل آدم و نوح و یوسف و داؤد و موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام ہوں، یعنی کہ میں ان سے مشابہت رکھتا ہوں، ان کی طرح ہوں، ان کے جیسا ہوں، میں آدم کی طرح ہوں، داؤد کی طرح ہوں، نوح کی طرح ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قسم کے یہ دعوے کر رہا ہے، غور فرمائیے۔ اسی طور پر کہتا ہے کہ ذلی طور پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسی طرح کہتا ہے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا یہ جو ہے کشفی طور پر تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، یہ کہتا ہے۔ حالانکہ تمام اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی ہے، یہ معراج مکمل طور پر جسمانی معراج تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معراج میں آپ کو آسمانوں سے گزار کر عرش اعظم پہ بلایا اور آپ سے کلام فرمایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، پھر 5 نمازوں کا تحفہ دے کر آپ کو رخصت فرمایا۔ یہ تمام چیزیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں شامل ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ جسمانی نہیں، نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ جو ہے یہ کشفی طور پر تھی، اور کہا کہ ایسے کشفوں کا میں تجربے کار ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے آپ کو سرکار کے برابر لے جا رہا ہے۔ اور پھر سرکار کی معراج کے متعلق کہتا ہے کہ جسمانی نہیں بلکہ کشفی معراج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے کہتا ہے، اب دیکھیے کیسے کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے کہا کہ امام حسین سے مشابہت رکھتا ہوں، پھر کہنے لگا کہ امام حسین سے افضل ہوں، اب آگے جو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ بعض نبیوں سے بھی افضل، بعض نبیوں سے بھی افضل ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ عیسیٰ سے بہتر ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ یہ دعوے ہیں اس بدبخت کے، مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ اور کہتا اشارتاً کنایتاً، حضرت امام انوار اللہ فاروقی فضل جنگ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اشارتاً و کنایتاً یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اشارتاً کنایتاً۔ اور کہنے لگا کہ قرآن اٹھا لیا گیا تھا سریہ سے، اسے میں واپس لایا ہوں۔ اس بدبخت کی یہ حیثیت کہ یہ قرآن پاک اگر اٹھا لیا گیا ہے تو یہ واپس لائے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے مسیح ہونے کا سارا قرآن مصدق ہے، یعنی کہ میں مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میرے مسیح ہونے کا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا پورا قرآن مصدق، یعنی کہ تصدیق کرنے والا ہے، اور تمام احادیث صحیحہ بھی اس بات کی شاہد ہیں، یہ کہہ رہا ہے بدبخت۔ اور کہتا ہے کہ حقیقت انسانیت پر فنا طاری ہو گئی، اس لیے میں آیا ہوں اس فنا کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ انسان کو حقیقتاً انسان بنانے کے لیے آیا ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں، اپنے آپ کو نبی بھی کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، کہتا ہے کہ خدا قرآن میں جو فرمایا ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، سورہ صف کی آیت کا حصہ ہے، اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ تو کہتا ہے یہ شخص کہ اس میں اسمہ احمد جو ذکر ہے وہ احمد میں ہی ہوں، چونکہ اس کا نام غلام احمد ہے تو اپنے آپ کو احمد کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات غور کیجئے کہ اس کا نام حقیقتاً احمد نہیں ہے، احمد تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غلام احمد ہے۔ اگر یہ ایمان پر قائم رہتا، اگر یہ شریعت پر پابند رہتا اور غلط قسم کے دعوے نہ کرتا تو کم از کم سرکار کا غلام تو بن جاتا حقیقتاً یہ۔ لیکن یہ اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے، غیر ضروری بیکار کی باتیں کرتے ہوئے، سرکار کی غلامی سے بھی اس نے ہٹا لیا، بلکہ اپنے آپ کا شمار کافروں میں، مشرکوں میں نعوذ باللہ من ذالک اس نے کر لیا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ سچی وحی مجھ پر آتی ہے، مجھ پر سچی وحی اترتی ہے، اور کہنے لگا کہ میرے معجزے انبیاء کے معجزوں سے بڑھ کر ہیں، انبیاء کرام کو جو معجزے عطا ہوئے ہیں ان انبیاء کرام کے معجزے سے بڑھ کر میرے معجزے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میری پیشن گوئیاں نبی کی پیشن گوئیوں سے بھی زیادہ ہیں، یعنی کہ انبیاء کرام نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے ان کی پیشن گوئیوں سے زیادہ میری پیشن گوئیاں، یعنی کہ غلام احمد قادیانی کی پیشن گوئیاں ہیں، یہ ایسا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے معجزوں کا انکار
सब मोजज़ों का इनकार है। यानी कि अगर कोई मेरे मोजज़े का इनकार करता है तो गोया जितने पहले के अंबिया कराम के मोजज़े हैं उन तमाम मोजज़ों का इनकार है, ये भी इसका कहना है। और कहता है कि मेरा उम्मती जन्नती है, यानी कि जितने भी ये बदबख्त के फॉलोवर हैं, इस बदबख्त को मानने वाले हैं, इस बदबख्त की इत्तबा करने वाले हैं, तमाम के तमाम जन्नती हैं, इसका मानना है। लेकिन हकीकत यही है कि न सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दोज़खी है, बल्कि उसके जितने भी मुत्तबईन हैं उन तमाम का ठिकाना जहन्नम ही है। ये भी जहन्नमी है, वो भी जहन्नमी है। यही शरीयत का उसूल भी है और यही उलमाए कराम का फतवा भी है। और कहता है कि इल्हाम हुआ कि आसमान से उतरने वाला इब्ने मरियम मेरा बेटा है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब एक जगह कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, अब कहता है कि हजरत इब्ने मरियम यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम गुलाम अहमद कादियानी के बेटे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। ये भी इसके अल्फाज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये अपने तौर पर मैं नहीं कह रहा, बल्कि इफ़ादतुल अफ़हाम में बानी जामिया निज़ामिया हज़रत अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुख्तलिफ किताबों के हवाले से इस बात को पेश फरमाया कि इस बदबख्त के ये दलाइल हैं। एक और दल इसके दावे की और ये भी है, कहता है कि खुदा मुझसे करीब होकर बातें करता है और उस वक्त यानी दौरान गुफ्तगू मुंह से पर्दा उतार देता है। अल्लाह तबारक व तआला इससे गुफ्तगू करता है और गुफ्तगू करता है। कैसे गुफ्तगू करता है? कहने लगा कि करीब होकर गुफ्तगू करता है, और जब करीब होकर गुफ्तगू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मुंह से पर्दा उतार देता है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस किस्म के अजीब व गरीब इसकी बातें हैं, अजीब व गरीब इसने दावे किए हैं। तो बानी जामिया निज़ामिया शेखुल इस्लाम शहज़ादा फ़ारूक़ आज़म हज़रत मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग अलैहि रहमत व रिज़वान ने इन तमाम बातों की न सिर्फ आपने रद्द फरमाया, सख्ती के साथ आपने न सिर्फ रद्द फरमाया, बल्कि उसके बाज़ाब्ता कुरान पाक की आयत के हवाले दिए, आपने अहादीस पाक के हवाले दिए और तमाम इज्मा उम्मत के अखवाल को आपने पेश फरमा कर मुकम्मल तौर पर जाहिर फरमा दिया कि यह बदबख्त झूठा है, झूठा है, झूठा है, और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं और अब आपके बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है। इफ़ादतुल अफ़हाम में आपने उन तमाम बातों का इहाता फरमाया है, बहुत ही शरह व बस्त के साथ पूरी वजाहत की आपने, और यह जाहिर फरमा दिया कि अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। अब इसमें जैसा कि मैंने अभी कहा कि इजमाए उम्मत भी यही है। इस अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर तमाम मकातिब फ़िक्र, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अहले सुन्नत जमात, बल्कि अगर हम गौर करें, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें तो देवबंदी हजरात भी अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के कायल हैं, बरेलवी हजरात भी अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के कायल हैं, अहले हदीस भी अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के कायल हैं, अहले तशय्युअ भी अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के कायल हैं, और सुन्नी हजरात भी अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के कायल हैं। तो ये तमाम मकातिब फ़िक्र का अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को मानना और ख़त्म नबुव्वत के कायल होना इस बात को वाज़े करता है कि मेरे नबी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा फरमाया है कि आप ही आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। यहाँ पर मुझे मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्लाह शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान की एक बात याद आ रही है। किसी पूछने वाले ने पूछ लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, और फिर जब नबियों का भेजने का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आपको रवाना फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया। तो आप मीलाद नामा जो आपकी किताब है, उस किताब में आप इस सिलसिले में बहस फरमाते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, यानी कि आप ही की वजह से, आपके नूर की वजह से तमाम कायनात तख्लीक पाई। फिर उसके बाद जब अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा। अब यहाँ पे एक बात यह भी है कि जब पहले नूर पैदा फरमाया गया तो सबसे पहले नबी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होना चाहिए था, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि सबसे पहले नबी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर पैदा किया गया, फिर आपको सबसे आखिर में क्यों भेजा गया। उसको मुहद्दिस दक्कन हजरत सय्यदुना अब्दुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही खूबसूरत मिसाल के साथ वाज़े फरमाया कि देखो, तुम जब जमीन में कोई बीज बोते हो, मिसाल के तौर पर आम की गुठली अगर जमीन में दाखिल की गई और उसको पानी दिया गया, खाद वगैरह दी गई, उसका सही उसकी निगहदाश्त की गई, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से मोलका फूटेगा, फिर उसके बाद वो पौधा बनेगा, फिर वो दरख्त बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद फिर जो है उसमें फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर उसके बाद वो कैरी बनेगी, कैरी के बाद फिर वो आम बनेगा, आम खाने के बाद आप क्या देखते हैं, फिर गुठली देखते हैं। तो पहले भी गुठली है, आखिर में भी गुठली है,
پہلے بھی بیج تھا، آخر میں بھی بیج ہے، تو آپ نے ظاہر فرمایا کہ پہلے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بات نے بھی یہ واضح کر دیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی و رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، سب کے فقہی اصولوں کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور یہ کافر ہے۔ اور اس کی شخصیت کے متعلق بتایا گیا کہ خود کو بسا اوقات مجدد کہتا ہے، تو کبھی بسا اوقات اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، پھر نبی اس کی تحریروں میں ملتا ہے، یعنی کہ اس کے الفاظ میں، اس کی باتوں میں، اس کے اقوال میں سخت تضادات پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ فحش گوئی بھی کرتا ہے، گندی گفتگو بھی کرتا ہے، کبھی یہ علمی خیانت بھی کرتا ہے، اور کئی اس نے جھوٹی پیشن گوئیاں بھی کی ہیں، یعنی کہ ایسی جھوٹی پیش گوئی بھی کی ہے جو صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر بتلایا گیا کہ ایک صاحب تھے عبدالحق، لیکچرر تھے، بتایا گیا کہ یہ کہنے لگا کہ لیکچرر عبدالحق میرے ہاتھوں عذاب میں آئے گا، لیکچرر عبدالحق میرے ہاتھوں عذاب میں آئے گا، یہ اس نے دعویٰ کیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ شخص عبدالحق زندہ رہا، اس سے پہلے یہ مر گیا۔ اسی طریقے سے اور یہ کہتا ہے کہ میرا دشمن غلام دستگیر، اس کا غلام دستگیر بھی ایک صاحب تھے، اس کے متعلق کہا کہ میرا دشمن ہے غلام دستگیر، یہ جو ہے مر جائے گا، میرے سے پہلے مر جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ مرزا خود پہلے مر گیا اور وہ بقید حیات رہے، تو گویا اس کی جو پیشن گوئیاں رہیں وہ بھی اپنے طور پر صحیح ثابت نہیں ہو سکیں۔ یہ جو ہے جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ان کی تعداد جو بتائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 30 بتائی ہے، کہ کم و بیش وہ 30 تو کم از کم ہوں گے۔ اب بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ 30 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے چلیں کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے یا پھر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا کردار کیا تھا۔ اس سلسلے میں اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو بتایا جاتا ہے کہ ختم نبوت پر صحابہ کرام کا کردار بہت اور عمل صحابہ کرام کا کردار بھی اور ان کا عمل بھی بہت زیادہ واضح ہے۔ میں یہاں پر چند صحابہ کرام کے اعمال و اقوال کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کے سبب انشاءاللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت کو مزید تقویت اور پختگی ملے گی، اور عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، سلف صالحین، علماء کاملین اور تمام مسلمانوں کا اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے، یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ کچھ دیر میں نے کہا کہ ایک شخص تھا اسود عنسی، یہ شخص نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شر و فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے نیست و نابود کر دو، صحابہ سے فرمایا کہ اسے نیست و نابود کر دیا جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے محل میں داخل ہو کر اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں مرض وصال کی حالت میں صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ آج اسود عنسی مارا گیا، اور اسے اس کے اہل بیت میں سے ایک مبارک مرد فیروز نے قتل کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فازا فیروز، فازا فیروز، یعنی آپ نے فرمایا کہ فیروز کامیاب ہو گئے۔ خصائص کبریٰ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مرض وصال میں ہیں، اور ادھر حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود عنسی کو قتل کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسود عنسی مارا گیا اور حضرت فیروز کامیاب ہو گئے۔ فازا فیروز کے الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، یعنی کہ حضرت فیروز کامیاب ہو گئے۔ تو یہ خصائص کبریٰ اور مدارج النبوہ، ان دونوں میں اس کا ہم کو تذکرہ ملتا ہے۔ اب اسی تعلق سے اگر ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے کیا عقائد ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے، یہ کے بعد دیگر ہم دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو انشاءاللہ تعالی اختتام کی طرف لائیں گے۔
مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، آپ کی دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے تو آپ نے اولین جو کام انجام دیے ان میں سب سے پہلا کام یہ بھی تھا کہ آپ نے اس جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے قتل کرنے کے لیے، اس کا صفایا کرنے کے لیے آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 24,000 مسلمانوں کے ایک لشکر کو روانہ فرمایا۔ ادھر بتایا جاتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لشکر تھا وہ 40,000 کا لشکر تھا، اور ادھر یہ بہت ہی تاریخ ساز جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ کرام تھے۔ 700 حفاظ کرام شہید ہوئے، اور جملہ 1200 کا جو مسلمانوں کا جام شہادت نوش کرنے کا معاملہ تھا، اس کے بعد تب کہیں جا کر مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، فتح نصیب ہوئی، اور مسلمہ کذاب 20,000 لوگوں کے ساتھ یہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمہ کذاب سے مسلمانوں کو نجات دی اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور یہ بات الکامل فی تاریخ سیرت سید الانبیاء اور منعات المناجح میں ہم کو ملتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدنی دور تھا وہ 10 سالہ تھا۔ اس دور نبوت میں 10 سالہ دور میں غزوات اور سرایا کی جو تعداد رہی ہے وہ جملہ 74 جنگیں اس میں ہوئیں، اور ان 74 جنگوں میں کل 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، یعنی کہ 74 جنگوں میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ مسیلمہ کذاب سے جو مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی اس میں صرف ایک جنگ میں 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور مسیلمہ کذاب کا اور اس کے متبعین کا الحمدللہ قلع و قمع کیا، اور یہ ثابت فرما دیا کہ ہم ختم نبوت پر کسی بھی طرح کی آنچ ہرگز آنے نہیں دیں گے، ذرا سی بھی رمق برابر بھی کوشش کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کے لیے چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا، اور اپنا کردار وہ پیش کر دیا کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انہوں نے تحفظ فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہم کو یہی ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد روتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ کو انبیاء کرام میں سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے، اور آپ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے پہلے فرمایا ہے، یعنی کہ حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر سب سے پہلے فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر نبی آپ کو بنایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ختم نبوت کے دعوے دار تھے، ختم نبوت کے ماننے والے تھے، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت عمر فاروق کے اس واقعے کو، اس گفتگو کو نقل فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں کچھ لوگ پکڑے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی تشہیر کرتے اور اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ مسیلمہ کذاب کے مرنے کے بعد یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ اس کی بات کی تشہیر کر رہے تھے اور لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا دور خلافت تھا وہ، تو آپ نے مسلمانوں کے یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ تھے، آپ کو ایک خط لکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان کے سامنے، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے دین حق اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پیش کرو، یعنی جنہوں نے مسیلمہ کذاب کی تشہیر کی ان کے سامنے دین حق کو پیش کیا جائے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو پیش کیا جائے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو اسے قبول کر لے اور مسیلمہ کذاب سے برات و علیحدگی اختیار کر لے اسے قتل نہ کرنا، اور جو مسیلمہ کذاب کے مذہب کو نہ چھوڑے اسے قتل کر دینا۔ ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ہوا یہ کہ انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو مسیلمہ کذاب کے مذہب پر رہا اسے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔
सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में इस बात को नकल किया गया है। मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी अक़ीदा यही था कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब आपके बाद कोई और नबी व रसूल क़यामत तक आने वाला हरगिज़ नहीं है। इसी तरह मुसलमानों के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मुहर नबुव्वत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि सरकार के दोनों कंधों के दरमियान मुहर नबुव्वत थी और फिर आप आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इस बात को आपके इस कौल को नकल किया है तिरमिज़ी शरीफ ने। तो भी आपके सामने सिद्दीक़ अकबर का जो मौक़िफ़ था वह भी वाज़ेह हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक का जो मौक़िफ़ था वह भी वाक़िफ़ हुआ, हज़रत उस्मान गनी का जो मौक़िफ़ था वह भी ज़ाहिर हुआ, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का जो मौक़िफ़ था वह भी आपके सामने आया। तो पता चला कि ये तमाम के तमाम वो हैं जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले हैं और ये मानने वाले हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी क़यामत तक आने वाला नहीं है। इसी तरह तमाम सहाबा इकराम का भी अक़ीदा था। मैं अगर एक एक के वाक़यात को बयान करता चला जाऊँ तो बहुत ज़्यादा तफसीली हो जाएगा, लिहाजा अपनी बात को कंक्लूड करते हुए इख्तिताम की तरफ लाते हुए बस जो हमारा आज का मौजू है उस मौजू पे जो आखिरी हिस्सा है, यानी कि इस मौजू में क्या बताया गया कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी। तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मुतालिक अब तक बात होती रही, अब मुसलमानों की जो जिम्मेदारी रही उसके मुतालिक भी चंद बातें आपके सामने रखते हुए अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला समेट लूँगा। तो मुसलमानों की जो जिम्मेदारी रही उस हवाले से एक बात तो यह सामने आ गई कि हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या काम अंजाम दिया, सिद्दीक़ अकबर ने क्या काम अंजाम दिया, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन रज़ी अल्लाह अन्हुम ने किस तरीके से अपनी खिदमात पेश की। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 24,000 लश्कर के साथ क्या कारनामा अंजाम दिया, ये तमाम चीज़ें आपके सामने आई। अब दौर हाजिर में उम्मत मुस्लिमा की क्या जिम्मेदारी होती है उसके मुताबिक चंद बातें आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए हमेशा कमर बस्ता रहे और ज़रा सी भी गलती व कोताही कहीं ऐसा ना हो कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से दूर ही ना कर दें। इसलिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है, बल्कि हमारे लिए फ़राइज़ का दर्जा रखने वाली हैं। इसके लिए हमें कुछ इक़दामात करने होंगे। आइए सरसरी तौर पर उन इक़दामात का जायज़ा लें। उम्मत मुस्लिमा को जो सबसे पहला काम अंजाम देना चाहिए वो है अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को सही तरह समझना और उस पर ईमान रखना, यानी कि ये समझना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसको सही भी समझना चाहिए और उस पर ईमान भी रखना चाहिए। जैसा कि इब्तिदा में कुरान पाक की आयत पेश की गई कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इसी तरह अहादीस मुबारका भी आपके सामने पेश हुई। उन तमाम अहादीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने को जो वाज़ेह किया गया है उसको सही मानना और उसका मुकम्मल तौर पर यकीन रखना और उस पर ईमान रखना, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि जितने भी झूठे मुद्दाइयान नबुव्वत हैं, जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वगैरह है और भी कई ऐसे आते जाएंगे और आ रहे हैं, हनीफ बिन शकील वगैरह वगैरह इस किस्म के दूसरे झूठे मुद्दाइयान नबुव्वत हैं, इन तमाम को झूठा मानना, उसका इनकार करना और उसके पैरोकारों को दायरा इस्लाम से खारिज समझना, ये हमारा हमेशा हमेशा मौक़िफ़ होनी चाहिए और इनका यानी कि झूठे मुद्दाइयान नबुव्वत का हमेशा हमेशा रद्द करना ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। इसी तरह इल्मी और फ़िक्री महाज पर भी काम करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है, यानी दीनी तालीमात को आम करना, मदारिस हो, मसाजिद हो, इन तमाम मकामात पर ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे पर रोशनी डालते हुए लोगों को इस बात की तवज्जो, लोगों को इस बात की तरफ लाया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों के सामने ये बात को उजागर किया जाए कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई और नबी व रसूल नहीं आने वाला। नौजवान नस्ल को बिलखुसूस सोशल मीडिया और लेक्चर्स और कुतुब के जरिए से इन तमाम अकायद से आगाह करना, यानी कि जो अकीदा है ख़त्म नबुव्वत का, इससे भी आगाह करना और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जितने अकीदे सहाबा इकराम के हैं उसको भी वाज़ेह करना, ये जो है इल्मी और फ़िक्री महाज पर काम करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। इसी तरह कानूनी और आईनी सतह पर भी जिद्दोजहद करना, यह हमारी जिम्मेदारी होगी। ये एक चौथी बात आपके सामने रख रहा हूँ।
جو بھی قانونی کارروائی اس سلسلے میں کرنا ہے اس میں بھی کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آئینی طور پر دستوری طور پر جو بھی کام کرنا ہوگا اس میں بھی کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس سلسلے میں ہر مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا پرچار کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کرنے کے حوالے سے ہر طریقے سے ہم کو اپنی خدمات جو بھی ہو سکے وہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ قانونی طور پر ہو چاہے وہ آئینی طور پر ہو۔ یعنی اگر خدا نخواستہ اس قسم کے فتنے اگر ابھرتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اگر ابھرتے ہیں خدا نخواستہ، تو اس صورت میں قانونی چارہ جوئی بھی کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوگا، اور آئینی سطح پر بھی اس کام کو انجام دینا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں اور اپنے اخلاقی کردار کو بھی پیش کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ہم دعائیں یہ کریں کہ الہ العالمین جس طرح تو نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے آخری نبی ماننے کو ہم ہمیشہ تسلیم کرتے رہیں۔ مولا ہمیں اس ایسی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ ہدایت عطا فرما کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں اور کمر بستہ رہیں، اور اس کے لیے جب کبھی ہماری جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے ہم اس کے لیے کبھی اس سے دریغ نہ کریں، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما۔ اس قسم کی دعائیں بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہم اسے دعائیں کرتے رہیں، اور اخلاقی طور پر بھی ہم اپنا ایسا کردار پیش کریں کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ جائیں کہ جب نبی کے غلام ایسے ہیں تو آخری نبی کیسے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اخلاق اور کردار سے نوازے گا۔ آخری جو پوائنٹ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ تنظیمات اور ادارے قائم ہونے چاہیے، یعنی کہ اس سلسلے میں تنظیمیں بھی قائم ہونی چاہیے اور ادارے بھی قائم کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس مقصد کے تحت تنظیمیں اور ادارے پہلے سے اگر قائم ہو چکے ہیں تو ان تنظیموں سے، ان اداروں سے ہم جڑ جائیں، اور ان اداروں سے اور ان تنظیموں سے جڑتے ہوئے ان کا ساتھ دیں اور ان کے کاموں میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہمارا عمل بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا، اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہماری جو کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی آج بھی کارگر ہوگی، اور آگے بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے رہیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا رہنے والا، آپ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہم کو بنائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہم کو عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے جن راستوں پر چلنے کا حکم دیا ہے ان راستوں پر چلتے رہنے والا ہم کو بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن راستوں سے روکا ہے ان تمام راستوں سے ہمیں ہمیشہ بچتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عزت کی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔